کسی بادشاہ کی بس ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت ضدی تھی۔ ایک دن جب وہ صبح کے وقت باغ میں ٹہلنے کے لیے گئی تو اس نے پھولوں کی پتیوں پر شبنم کے قطرے چمکتے ہوئے دیکھے۔ شبنم کے یہ قطرے ان ہیروں سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھے جو شہزادی کے پاس تھے۔ شہزادی جب محل میں واپس آئی تو وہ بادشاہ سے کہنے لگی کہ مجھے شبنم کے قطروں کا ایک تاج بنوا کر دیجیے۔ جب تک مجھے تاج نہیں ملے گا نہ میں کچھ کھاؤں گی اور نہ ہی میں کچھ پیوں گی۔ یہ کہہ کر شہزادی نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ بادشاہ اس بات کو جانتا تھا کہ شبنم کے قطروں سے تاج نہیں بنایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی بیٹی کی ضد پوری کرنے کے لیے شہر کے تمام سناروں کو بلاوا بھیجا اور ان سناروں سے کہا کہ 3 دن کے اندر اندر شبنم کے قطروں کا تاج بنا کر پیش کریں، اور اگر وہ تاج نہیں بنائیں گے تو انہیں سخت سزا دی جائے گی۔ بیچارے سب سنار حیران اور پریشان تھے کہ وہ شبنم کے قطروں سے تاج کیسے بنائیں۔ ان سناروں میں ایک بوڑھا سنار بہت عقل مند اور ذہین تھا۔ سوچتے سوچتے اس سنار کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ وہ اگلے دن کی صبح محل کے دروازے پر گیا اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ میں شہزادی کا تاج بنانے آیا ہوں۔ سپاہی سنار کو شہزادی کے پاس لے گئے۔ بوڑھے سنار نے شہزادی سے سلام کیا اور بولا، شہزادی صاحبہ، میں آپ کے لیے تاج بنانے آیا ہوں، مگر میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ شہزادی کہنے لگی، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سنار کہنے لگا، آپ باغ میں چل کر مجھے وہ شبنم کے قطرے دے دیجئے جن کا آپ تاج بنوانا چاہتی ہیں۔ جو قطرے آپ مجھے پسند کر کے دیں گی میں فوراً ان کا تاج بنا دوں گا۔ شہزادی خوشی خوشی سنار کے ساتھ باغ میں گئی۔ وہاں پھولوں اور پتوں پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، لیکن جب شہزادی نے شبنم کے قطروں کو ہاتھ لگایا تو شبنم کا ہر قطرہ شہزادی کی انگلیوں پر پانی کی طرح بہہ گیا۔ اسی وقت شہزادی نے بوڑھے سنار سے معافی مانگی اور پھر اس نے محل جا کر بادشاہ یعنی اپنے والد سے بھی معافی مانگی اور عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی ایسی کوئی ضد نہیں کرے گی جو پوری کرنا ناممکن ہو۔